السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے اس چینل پہ نئے آنے والوں کو وارم ویلکم، اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جی تو فرینڈس، چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ واقعہ قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء، جن میں سے ایک نبی تھے حضرت جرجیس۔ حضرت جرجیس کے قصہ کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ و حب میں بیان اس طریقے سے کیا ہے کہ مروی ہے کہ حضرت جرجیس اہل روم سے تھے اور فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا۔ نام اس کا دادیانہ یا رازیانہ تھا۔ اس ملعون نے اس کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا اور 1000 بار زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید بت بنا کر ان کو زر و جوہر سے سجا کے مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا، اور جو کوئی اس کی بنائے ہوئے بت کو سجدہ نہ کرتا وہ اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے خوف و سبب کے باعث بتوں کو سجدہ کرتے۔ خدائے تعالیٰ نے جرجیس پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو اللہ کی طرف دعوت دے اور راہ حق بتا دے۔ پس جرجیس علیہ السلام نے جا کر اللہ کی طرف اس کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر، جو کہ دانا اور بینا اور خالق الرزاق سارے جہاں کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت اور دنیا کی دولت سے محروم رکھا ہوا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کے ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ بس حضرت جرجیس نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا اور مدام حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم اسی کے امیدوار ہیں۔ تب اس بت پرست نے پوچھا کہ وہ کون سی دولت زندگی ہے جسے بقا و مدام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے، جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ نعمت جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر، اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر۔ پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے، کیا بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تب انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا کہ بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین و آسمان کو پہلے بنایا، وہی انہیں دوسری بار بھی بنائے گا، اور اسی کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ دوسری بار ہی بنانا مشکل ہوگا، اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں کا اور پچھلوں کا بھی۔ جب حضرت جرجیس نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھا تم نے جرجیس کو کہ یہ معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ بس اس کی باتوں کے سبب اس کو دار پر کھینچ کے اینٹ اور پتھر مارو، اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوش نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت اس آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ حکم بادشاہ کے ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماس علیحدہ کیا، اور پھر ہڈیاں اور اس ماس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے؟ تب حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کے کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت معتجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے تو مجھے نقصان نہیں دے سکتے، بس کلمہ پڑھ اور اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں
لوہے کی گرم کر کے لے آؤ اور ایک سیخ جرجیز کے سر پہ کھبو دو کہ بیجا باہر نکل آئے، اور ایک سیخ سینے میں مارو اور باقی 4 ہاتھ پاؤں پر زمین پر گرا کر کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان اس کی قبض ہو گئی ہے، اور اسی میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبی ہوئی چھوڑ کر گھروں میں چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے نکال دیں، اور حضرت جرجیس کو پہلے کسی حالت میں اٹھایا کہ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے تھے، تب حضرت جرجیس پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندھک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے پہ آگ جلائی اور پھر دیگ میں گھی اور گندھک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندھک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا، اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت جرجیس کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا، اور خدا کے فضل و کرم سے صحیح سلامت دیگ سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے ہیں لیکن تجھ پہ کسی کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ تب حضرت جرجیس نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت جرجیس نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کہ مبادا خلق اس کی باتوں میں آ کے ایمان نہ لے آئے اور یہ میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیس کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں گڑوائیں، اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 نوجوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس کے سینے میں رکھا اور ان کو قید کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر اٹھایا اور زنجیریں کھول دیں اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اسے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آپ کو سہنی ہوں گی اور ان پہ صابر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر 7 سال کے بعد آپ شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس اٹھ کے دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہی ہو؟ حضرت نے فرمایا، جی ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا، تم اس قید سے کیسے آزاد ہوئے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سما ہے، پس اس نے مجھ پہ رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا، اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی آپ نے۔ اس مدت میں کہ جو ظاہراً 7 سال ہو گئی تھی، حضرت جرجیس کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کبھی آپ کے بدن کو جلا کر خاکستر کیا گیا، ہر دفعہ آپ کی روح پرواز کر جاتی اور آپ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اس تمام مدت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرا تھا، وہ بھی حضرت جرجیس پہ ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور بادشاہ نے ظلم کر کے حضرت جرجیس پہ ایمان لانے والوں کو شکنجوں میں ڈال کر شہید کر دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی اسکندرا کو بھی شہید کر دیا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے مطابق حضرت جرجیس کو جب آخری بار شکنجے میں ڈالا گیا تو آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر زندہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ پہ عذاب الہی آیا، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئے۔ تو فرینڈز، میرا آج کا واقعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ واقعہ کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔